السلام علیکم ناظرین، چکوال ہاؤس میں ہم موجود ہیں اور یہ چکوال ہاؤس اسلام آباد کے دامن میں ہے اور اس کے ہیرو، اس کے رہائشی اور اس کے جو بسنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ملک فداء الرحمان ہے۔ آج ایک اور ان کے ساتھ نشست کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ملک صاحب، آپ کی جو فوج کے ساتھ ویسے تو جس خطے سے آپ کا تعلق ہے وہاں بہت زیادہ قربانی ہیں فوج کے حوالے سے، آپ کی بھی، آپ فوجی تو نہیں ہے لیکن فوج سے آپ کی محبت، اس کے لیے لکھنا، اس کے لیے سفر کرنا، کتاب بھی ایک آپ نے لکھی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کتاب لکھنے کا آپ کی اسپرٹ کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ جی اس کا نام ہے بلوچستان عکس اور حقیقت، لیکن میں بڑا سہما ہوا تھا اس وقت چونکہ بڑی وارداتیں بھی ہو رہی تھیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ایئرپورٹ سے گھر تک، مطلب پہلے آپ بلوچستان گئے اور وہاں آپ سارا گھومے اور پھر آپ نے کتاب لکھی؟ نہیں وہ مطلب مجھے گھر تک جانے تک بھی مجھے خوف تھا کہ راستے میں اٹھا لیا جاؤں گا، کیونکہ یہ آ رہا تھا کہ جی بسوں میں وہ شناختی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو پنجابیوں والا ڈریس پہنا ہوا ہے تو یہ کہیں بھی پکڑے، تو میں گیا اور کینٹ کے اندر چلا گیا اور وہاں ٹھہرا، تو میرے ساتھ ہی کوئی 100 گز پہ وہ یادگار شہداء تھی، ادھر ایک تقریب تھی، تو ادھر کمانڈر صدرن کمانڈ ناصر جنجوعہ صاحب آئے ہوئے تھے اور بھی کچھ لوگ تھے، تو ایک جنرل آفتاب تھے، یہ کوئٹہ کے رہنے والے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی اسلام آباد اور بیسیکل چکوال۔ آپ نے کوئٹہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ مجھ پہ تو خوف ہے، اور میرا ایک سینیٹر واقف تھا، میں نے اس کا پتہ کیا، یہ ساتھ ہی 50 کلومیٹر پہ ہے وہ مستونگ، تو انہوں نے کہا جی فوت ہو گیا۔ تو میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا نہیں آنا، آپ کو واپس کوئی نہیں جانے دے گا، میں خود کوئٹہ آ رہا ہوں، وہاں آپ فائدہ کر لیں۔ یہ حالات تھے، لیکن اس جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ یار حالات اب ایسے نہیں ہیں، آپ نکلیں باہر، اور کینٹ سے باہر فلاں فلاں بڑے اچھے ہوٹل بنے ہیں، ان پہ کھانا کھانے جائیں، فیملی کو ساتھ لے۔ تو نکل پڑا۔ پھر میں وہ جو خطرناک علاقے تھے، مثلا مستونگ، کلات، خزدار، وہاں جب میں گیا تو مجھے تو یہی خوف تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا، لیکن جب میں گاڑی کھڑی کر کے چلا تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میری طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا، ہر بندہ اپنے اپنے حال ماحول میں مست ہے، اور کوئی ایسی پنجابی والی بھی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی روک کے پوچھے بھائی آپ کون ہو، کدھر سے۔ تو وہ میرا خوف دور ہوتا گیا کہ یار یہ جو افواہیں ہیں یا یہ ہے، یہ کسی خاص موقع پہ یہ ایسے سر یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایسے خاندان کو بھی اوپر پہاڑوں پہ جا کے ملے جو کسی وجہ سے چلا گیا تھا، یعنی فرار اختیار کر لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید سارے ہمارے خلاف ہیں، پھر آپ جا کے ان سے ملے، ان سے بات چیت کی، وہ ذرا واقعہ سنائیں ہمارے۔ وہ سر وہاں ایک بہت اچھا دربار ہے 2 بہن بھائیوں کا، ایک تو بالکل مین روڈ پہ ہے جو کوئٹہ سے سبی اور آگے پنجاب سندھ کی طرف آ رہا ہے، شہداد کوٹ وغیرہ، اس پہ ہے بی بی نانی، ایک ان کا ہے، اور ایک تھوڑا 7 کلومیٹر اندر ایک دربار ہے پیر غیب، ابھی انہوں نے بڑا ڈیولپ کیا ہے، اور شاید اس میں بھی میری کوشش ہے کہ میں نے اس پہ بہت کالم لکھے۔ وہ بالکل ایک پہاڑ کے اندر تھا، تو وہاں پانی کا وہ چشمہ بھی تھا، وہ بول رہا تھا قدرتی، تو لڑکے جاتے تھے وہاں نہانے کے لیے، اور یہ لیکن مغرب کے ٹائم افراتفری پھیل گئی اور لوگ آ رہے ہیں واپس، تو وہاں جو دربار کا مجاور تھا وہ میرے پاس آیا، تو اس نے کہا جی آپ جلدی کریں، کپڑے پہنے اور نکل جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی اس کے بعد فراریوں کا ٹائم ہے، وہ نیچے پانی لینے آتے ہیں، ویسے وہ پہاڑوں کے اوپر ہے، تو وہ آئیں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں آپ کو، اغوا برائے تبان، گولی بھی مار سکتے ہیں، تو آپ نکل جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے جی، میں نکل آیا، مجبوری تھی۔ میں نے آ کر کے وہاں کے لوکل ڈی سی سے بات کی کہ بھائی آپ مجھے کوئی سپورٹ دیں اور ان لوگوں سے میری کوئی ملاقات کریں۔ اس مجاور کو بھی کہا، میں نے کہا جب پانی لینے آتے ہیں، یہ صافیوں والی بھی آپ کی وہ تھی نا اندر سے، پھر کیا ملنا ہے ان سے؟ ملنا ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جب آتے ہیں تو ان کو میرا بتائیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی آپ سے ہمدردی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی بہتر حل نکالنا چاہتا ہے۔ وہ درمیان میں میرا تعارف، ان کا تعارف، پیغام رسانی، وہ کچھ 3-4 دفعہ 5 دفعہ یہ ہوئی، آخر ان کا ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آیا اور ایک خفیہ جگہ پہ ہم ملے، اس نے سارا پوچھا آپ کون ہیں، کیسے ہے، یہ وہ۔ ٹھیک ہے میں ملواتا ہوں آپ کو کچھ لوگوں سے، وہ آئیں گے، شرط یہ رکھی کہ آپ موبائل یا کوئی چلاکی ہوشیاری ہمارے ساتھ نہیں، ایسی کوئی ڈیوائس اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، نہیں کریں گے، فوٹو نہیں بنائیں گے، یہ وہ تو بات۔
بات کرنے پہ پتہ کیا، میں نے کہا یار آپ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک ڈی سی کو کہہ کے تو وہ بھی ساتھ لے لیا تھا ترجمان، جو براوی بھی بڑا اچھا بولتا تھا اور بلوچی بھی بڑی اچھی بولتا تھا، کیونکہ وہ تو لوگ سمجھتے نہیں تھے. تو وہ سوال جواب ہمارے کر رہا، تو اس نے بتایا کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے آزادی کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں لینی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. ہمیں تو برہم داغ بگٹی نے کہا ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ جس دن بگٹی قتل ہوا. تو ہم چونکہ ان کی رعایا ہیں، ان کی زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو مروا دیں گے. ہم آ گئے. اب وہ ہمیں 2000 روپے فی فیملی دیتا ہے مہینے کے، اور کہاں سے لیتا ہے وہ اپنے لیے یہی، ہمارے لیے یہ ہے. اور آپ ہماری حالت دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے اور کتنے کتنے دن ہم بھوکے رہتے ہیں. اور اگر ہم ان سے پیسے زیادہ مانگیں کہ جناب تھوڑے سے بڑھا دو، تو وہ کہتا ہے آپ پہاڑ سے نیچے چلے جائیں تو رات کو ڈاکہ مار لیں. تو یہ ہم پہ الزام ہے، لیکن ہم بالکل جب یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ڈاکہ بھی مارتے ہیں، لیکن ہم پیشہ ور ڈاکو نہیں ہیں، یہ ہم پہ الزام ہے. تو اس نے بالکل کھل کے کہا کہ جی برہم داغ بگٹی کا مسئلہ ہے. تو وہ پھر نیچے بھی سارے لوگوں سے میری بات تو ہو رہی تھی، بتایا کہ یہ ہے. ان کی اپنی بھی پہ چل پڑی، بڑی اچھی ان کی اپنی کوآرڈینیشن تھی آرمی کی بھی. پھر سبی جگہ مقرر ہوئی کہ وہ آئیں گے اور ہتھیار ڈالیں گے. بہت بڑا ٹینٹ لگا. آپ کے کنونس کرنے کے بعد میرے خیال میں انہوں نے اس طرف سوچا اور کہ بھائی یہ بہتر رائے ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. ان کے اپنے اندر بھی ایک تھا، بالکل میں شاید سارا کریڈٹ نہ لوں. تو ادھر پھر یہ ہوا کہ وہ آئے، بہت بڑا کیمپ اور سٹیج لگایا گیا. وزیر اعلیٰ بھی تھا، IGFC تھا، باقی سارے لوگ بھی تھے. تو وہ آئے تو ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. تو وہ راکٹ لانچر اور ہر چیز انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی تھی، ہتھیار سارے لائن میں لگ گئے. ایک بندہ آتا ہے، وہ شیک ہینڈ کرتا ہے، ہتھیار رکھتا ہے. ایک سائیڈ انہوں نے ٹیبل رکھ دیا تھا جس کے اوپر وہ رکھ. ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ ان کے اندر سردار کا خوف کتنا ہے. ایک بندہ آیا، اس کے پاس وہ بڑا راکٹ لانچر تھا، اس نے ٹیبل پہ رکھا اور وہ پیٹ کے بل گر گیا نواب ثناء اللہ زہری کے، اور منہ اس کے جوتوں پہ رکھ لیا چوبنے کے لیے. تو وہ اس کو اٹھا رہے، نہیں 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 ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ ان کی ایک سردارانہ نظام کی آپ دیکھ لیں. یہ بہرحال وہ کھڑے ہو گئے، ایک سائڈ پہ ان کو کھڑا کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ان کو سیف جگہ پہ لے جایا گیا. ان کی شیو کی گئی، ان کو کلر ساری خاطر زندگی کی طرف دوبارہ لانے کے لیے ان کو دوبارہ ایک اور بلکہ ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، یہ ایک کچھی کینال کے ساتھ ساتھ. تو آگے ان لوگوں کا گاؤں تھا. تو وہ بلوچی میں باپ کو بابا کہتے ہیں. تو مجھے بھی وہ فراری جو تھے بابا کہنا شروع. تو ہم گاڑی سے اترے تو وہ سارے کھڑے تھے ادھر. تو وہ ایک دوسرے کو بابا آگے، بابا آگے. تو وہ ملنا شروع ہو گئے. وہ بریگیڈیئر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ تھے پہاڑوں میں. تو میں نے کہا نہیں، انہوں نے شاید مسیحا سمجھا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے اور ہمارے لیے کر رہا ہے. تو وہ پھر اچھا سر، تھوڑا سا اپنی کتاب کے بارے میں بتائیں گے. آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا چیزیں آپ نے بیان کی ہیں؟ سر میں نے وہاں کا کلچر بھی بتایا، وہاں کے جو لوگوں کے، غریب لوگوں کے بسر اوقات ہے. مثلا وہاں اگر ایک عورت ہے، وہاں لوگ شادیاں زیادہ کرتے ہیں اور شادی ان کا ایک روزگار ہے. مطلب اگر 4 ہیں تو 5ویں کر لیں گے تو وہ کہیں گے چلو ایک 50 بھیڑوں کا اس کو بھی دے دیں گے اور اس میں بھی آمدن ہوتی رہے گی. پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بچوں کے بھی نہیں ہیں. وہ تپتے ہوئے صحراؤں میں، پتھروں میں وہ اس طرح پھر رہے ہیں. آپ نے کوشش نہیں کی وہاں شادی کی؟ راج صاحب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کر لیتے. تو وہ ایک تو یہ تھا کہ ان کا مطلب غربت کا. لیکن وہاں جو وہ بکریاں چرا رہی ہیں عورتیں، اس میں سردار کا حصہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سردار کا حصہ نہ ہو. بکری ہے تو وہ بھی آدھی سردار کی ہے، زمین ہے تو وہ بھی وہ ساری کی ساری سردار کی. اگر وہ کوئی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے شکر گزار ہیں کہ بیٹھنے دیا ہے.
اگر وہ کہتے ہیں یار اٹھو یہاں سے تو بس ان کے اور پاس ان کا اپنا تو نہ زمین ہے نہ آسمان. اچھا سر، پھر وہ پچھلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جب وہ لوگ نیچے آپ کے کہنے پہ آ گئے اور ان کو ایک نئی زندگی کی طرف آئے، تو ان کی زندگی کی بحالی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے وہاں پہ؟ سر آپ رائے صاحب سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے 2 کہ 3 ڈیمانڈز مجھ سے کی تھی کہ اگر یہ آپ ہماری پوری کرا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا احسان عظیم ہے مجھ پہ. میں نے کہا جی کیا؟ ایک تو ہمارے پاس ایک دمڑی بھی نہیں ہے، زمینیں ہماری ہیں لیکن اس سال بیج کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک سال اگر کوئی ادارہ یہ کرے کہ ہماری زمینیں ٹریکٹر چلا کر تیار کر دے اور اس میں بیج ڈال دے، اگلے سال ہم بیج کے پیسے بھی دے دیں گے اور ٹریکٹر کے پیسے بھی دے دیں گے. تو وہ جب آ کر کے گورنمنٹ کو میں نے بتایا تو انہوں نے فوری طور پہ مجھے ہی کہا کہ جو ایک روسی ٹریکٹر اور اس کے آگے بلڈوزر اور ٹریکٹر اور یہ لے لو اور آپ خود وہاں سٹیج پہ ان کے ہاتھ میں چابی دے دینا کہ یہ ہے. دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ میں تصویریں بھی آپ کو بھیجوں گا جو وہ اوپر پہاڑوں پہ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں یعنی اتنا عرصہ وہ پہاڑوں پہ رہے تو ظاہر ہے وہاں نہ زندگی ویسے کا بھی تصور ہی نہیں تھا. نہیں ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی ان کی وہ ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہمیں کسی کو نماز نہیں آتی، ہمیں کسی کو کلمہ نہیں آتا، تو آپ ایک مہربانی کریں کہ ایک مولوی ہمیں دیں وہاں پہ جدھر ہمیں آپ سیٹ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں ٹینٹ وینٹ لگا کے، وہ مکان تو بیچاروں کے کچے تھے گر گئے، تو ایک مولوی دے دیں جو ہمیں پڑھائے، نماز پڑھائے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سکول بھیجا جائے، وہاں کوئی ایسی چیز بنائی جائے. وہاں پھر انہوں نے ایک بڑا سا خیمہ جس طرح ابھی یہ شادی کے لیے بناتے ہیں اس طرح بنا کے سکول بنا دیا، اس میں مختلف ٹیچر بٹھا دیے گئے اور ایک مولوی رکھا گیا جو ان کے بچوں کو بھی ان کو بھی شام کو پڑھاتا تھا. یہ تینوں مطالبے ان کے دروازے پہ پہنچا دیے گئے. ٹریکٹر انہوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک سیزن تیار کر دیں، اس کو وہ ان کا جو وڈیرا اس کو کہتے ہیں ہم جس کو چودھری مال، انہوں نے کہا جی اس کو چابی دے دیں، یہ ساری زمینیں فری سب کو کر کے دیں گے، تو ٹریکٹر یہ اپنے پاس ہی رکھیں. تو وہ پھر اس طریقے سے مطلب ان کی زندگی آسان ہو گئی. یعنی وہ آئے، ان کو کھانا بھی کھلایا گیا، ان کی داڑھی شیپ بھی صاف کی گئی، یعنی کہ بہت زیادہ بڑے تھے. ہاں بالکل، ان کو بلکہ جب وہ آئے تو 5 دن کے لیے یہ طے ہوا کہ ان کو کوئی چھیڑنا نہیں، کوئی سوال نہیں کرنا کہ آپ کدھر تھے، کیوں تھے. 5 دن ان کو کھانا بہت دیں، سونے بہت دیں، ان کو آرام کرنے دیں. اس کے بعد ان کی شیو کٹنگ سارے ایکسپرٹ نائی بلا لیں اور وہ کریں اور ان کے خضاب وضاب لگائیں تاکہ یہ ان کو پتہ لگے کہ ہم بھی انسان ہیں انسان ہیں اور انسانوں میں بیٹھنا ہے. اور وہ ان کی بڑی ان کو کپڑے بھی دیے گئے، پگڑیاں بھی دی گئیں. تو جب انہوں نے نئے کپڑے اور نئی بلوچی پگڑیاں اور اس طرح وہ باندھ کے تو شیشے کے سامنے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو جنت میں آ گئے ہیں. ایک بندے نے، بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے کہا جی خدا کی قسم 10 سال کے بعد پہلی دفعہ میں اتنا سویا ہوں. ہمیں سردار نے کہا ہوا تھا کہ ایک رات آپ نے ایک جگہ سفر نہیں کرنا، سونا نہیں ہے. ہم رات کو 3 جگہ تبدیل کرتے تھے، 3 ڈبہ اٹھا کے. اتنا اس نے خوف طاری کیا ہوتا کہ فوج رات کو آپ پہ حملہ کر دے گی. تو ہم ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، عورتوں کو اٹھایا ہوا ہے، تو پہاڑوں کے نیچے، غاروں کے نیچے چھپ رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے مشکل ترین زندگی تھی. وہ اس وقت تو یہی ٹینٹ وینٹ دیے تھے کیونکہ وہ بالکل کچا علاقہ ہے، اینٹیں وہاں نہیں تھیں، ریت ہے اور یہ وہ ہے. لیکن یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 2 کمرے کا ان کو گھر بنا کے دیں گے. پھر ایک اور مسئلہ ہوا کہ ان کو بکریاں بھی تھیں ان کے پاس. جب یہ نیچے آئے پہاڑوں سے تو یہ بکریاں بھی لے آئے اپنی. تو ایک رات کو ان کے جو دوسرے ساتھی تھی فراری، وہ آئے ان کی خواتین کو مارا کہ بھئی تم نیچے کیوں آ گئے ہو اور یہ وہ آپ، تو ان کی بکریاں لے گئے. تو وہ بندہ جس کی بکریاں چوری ہوئی تھیں وہ ساری رات پیدل چلا. صبح وہ ایک ادارے میں پہنچا، یہ جو سیکورٹی والے ہیں ان کو بتایا. تو اس نے سمت پوچھی کہ کدھر گئے، اس نے کہا جی ادھر گئے. تو یہ پھر گاڑیوں پہ پہلے جہاں تک گاڑیاں جاتی تھیں وہ گئے، پھر پیدل گئے اور انہوں نے جا کر کے بکریاں تو پکڑ لیں لیکن وہ چھوڑ کے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. تو انہوں نے کہا چلو غریبوں کی بکریاں تو واپس لے آؤ.
تو وہ لے آئے ان کی چیزیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر.